اور اب نام لیے بغیر بسا اوقات باتیں پڑھنی پڑتی ہیں. یہ طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے. فلان یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. یہ قرآن کی آیت ہے. کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. جب قرآن قرآن ہو کر نام لیے بغیر فلان کہہ سکتا ہے تو ہم محبان قرآن ہو کر اگر فلان کہہ دیں تو کیا مسئلہ ہے. چلیے آپ کی خدمت میں چھوٹی سی مثال. اور اب یہ سرزمین حجاز پر مکۃ المکرمہ میں اس وقت کی حکومت نے عظیم مرجع تقلید آیت اللہ العظمی السید محسن الحکیم کو سرکاری حج کی دعوت پہ بلایا تھا. یعنی ایک شاہی مہمان کے طور پر بلائے گئے تھے. اور جب ان کی ملاقات کروائی گئی اس وقت کے جو امام کعبہ تھے تو دو بڑی شخصیات اپنے اپنے مکتب کی، ایک مکتب تشیع، ایک مکتب امت مسلمہ غیر تشیع، امام کعبہ. اور دونوں کی ملاقات کس ماحول میں ہوئی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک شاہی مہمان اور ایک شاہی میزبان، دونوں کی ملاقات ہوئی. تو امام کعبہ نے پتہ نہیں کیا سوچ کر ایک موضوع نکال لیا. امام کعبہ اس زمانے میں آقا محسن حکیم کے دور میں جو تھے وہ نابینا تھے. امام کعبہ اب ملاقات شروع ہوئی تو ملاقات میں سلام علیک اور خیر و عافیہ جیسے طریقہ ہوتا ہے رب کا. تو کیا تشیع میں اور غیر تشیع میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام کعبہ. جس لیول پہ بیٹھے ہوئے اس لیول کی بات کریں گے. سوائے ایک فرق ہے، نہ اذان کا فرق انہوں نے بیان کیا، نہ اقامت کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا. ایک فرق. کیا فرق؟ کیا فرق یہ ہے کہ ہم تنزیل کو مانتے ہیں اور آپ تعویل کو مانتے ہیں. بس یہی فرق ہے. غیر تشیع تنزیل کو مانتے ہیں، جیسا قرآن نازل ہوا ہو بس ویسا مان لو. ہم کہتے ہیں جیسا قرآن سمجھایا گیا ہو ویسا مان لو. تو تنزیل قرآن کا نزول، تعویل قرآن کے اصل معنی کی طرف رجوع. بات واضح ہوئی؟ اب اتنے اچھے ماحول میں بات ہو رہی تھی. سید محسن الحکیم فرمانے لگے ان کے جواب میں کہ اگر ہم نہ ہوتے تشیع تعویل والے تو آپ جہنم میں ہوتے. اچھا یہ کوئی چھوٹے لیول کی بات نہیں ہو رہی کہ جو کوئی غصہ کرے کوئی کچھ اور کہہ دے. یہ بہت بڑی علمی شخصیات دونوں مکاتب فکر کی ہیں. اگر انہوں نے جملہ کہا تو کوئی وزن تو ہوگا نا. جیسے ہی جملہ سنا تو اب امام کعبہ کو برا لگا. کیا بات کر دی آپ نے؟ تو فرمایا ناراض مت ہوئیے، قرآن کی آیت ہے. پھر آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستہ گمراہ کر چکا ہوگا، اضل سبیلا. تو یہ تنزیل ہے. اگر تعویل نہ ہو، صلوات پڑھے محمد وآلہ اللہ اکبر. تو تعویل کیا ہے اس کی؟ جو دنیا میں راہ حق نہ دیکھ سکے
وہ آخرت میں راہ نجات کیا دیکھے گا؟ تو اگر تعویل نہ ہوتی تو قبلہ آپ کہاں پر ہوتے؟ اللہ اکبر۔ خیر، یہ ایک لطیف سی وضاحت تھی، میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔